صلوا عليه وآله. الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی من اسمہ سیدنا و مولانا محمد احمد حامد محمود حبیبک النبی الأمی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. معزز سامعین کرام، آج کل ایک بات بہت گردش میں ہے کہ کچھ لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ جی یہ جادو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ بات کہتے ہیں جی یہ تو من گھڑت باتیں ہیں، یہ کام تو ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو تعویذ وغیرہ کرتے ہیں، اور یہ تو بس ڈر کا ایک بزنس بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو سرے سے ہی اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ جادو ہوتا ہی نہیں ہے. تو آج ہم اس موضوع کے اوپر بات کریں گے کہ آیا کیا واقعی جادو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا یہ من گھڑت باتیں ہیں، یا ان لوگوں کا یہ کام ہے جو تعویذات وغیرہ کرتے ہیں، عامل لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کی پھیلائی ہوئی کوئی بات ہے. تو شروع ہم اس بات سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید، ہم سوال اس سے کریں گے کہ جس کے پاس اس بات کا مدلل جواب موجود ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی بندہ اس بات کا انکار کرے کہ جی یہ جادو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کر رہا ہے. ویسے تو اس لحاظ سے بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم تو صرف اس بات کو مانیں گے جس بات کا پروف جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف جگہ پر اس بات کا واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ جادو موجود ہے. جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام آپ کے دور کے اندر انسان بھی اور جنات بھی جادو وغیرہ کیا کرتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کی وہ ساری کتابوں کو، ان جادو کے جو صفحات تھے ان سب کو اکٹھا کیا، ان کی جادو کی جو کتابیں تھیں ان سب کو اکٹھا کیا، اور آپ نے اس کو اپنے تخت کے نیچے دبا دیا. جب آپ کا وصال ہوا تو شیطان لعین انسانی شکل میں لوگوں کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ تم نہیں جانتے کہ سلیمان علیہ السلام یہ جو تمہارے اوپر ہم سب پر حکومت کرتے تھے اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہم نہیں جانتے. انہوں نے کہا جی اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک وہ جادو کرتے تھے. انہوں نے کہا جی ہم تو اس بات کو نہیں مانتے. انہوں نے کہا اچھا اگر میں تمہیں اس چیز کا ثبوت دے دوں؟ تو انہوں نے کہا جی پھر دکھاؤ ثبوت. تو جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا اس نے وہ تخت وہاں سے ہٹا کر تو وہ جہاں پر اس کے نیچے
جو آپ نے وہ جادو کی کتابیں دفن تھی ان کو نکال کر کہا یہ دیکھیں جی یہ وہ کتابیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے سلیمان علیہ السلام یہ سارا کام کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام جو ہے حکومت بھی کرتے تھے چرند پرند سب کے اوپر۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے اوپر ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں یہ کوئی جادو وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تائید کے اندر آیات مقدسات بھی نازل فرمائی۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا، یعنی کہ یہ جادو کرنا یا کروانا یہ کفر ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جادو سکھاتا ہے یا جادو کیا ہے تو یہ سارے کے سارے لعین ہیں۔ پھر اسی طرح سے دوسری جگہ پر بھی سورہ یونس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 85 اور 86 کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کس طرح سے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب جادو کا الزام لگایا تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی تردید فرمائی۔ اور پھر اسی طرح سے قرآن شریف کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 67 سے لے کر 69 تک، یعنی کہ 67، 68 اور 69، 67، 68 اور 69، یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کے اندر جو تھی وہ آیات جو تھی وہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی کہ وہ ایک واقعہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے جب فرعون کے دربار کے اندر جادوگروں نے جب اپنے اپنے سانپ چھوڑے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اپنے عصے کو حکم دیا تو وہ اژدہا بن گیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات یہاں پر واضح طور پر ارشاد فرمائی کہ وہ تو جادو کے ذریعے تمہاری آنکھوں کو باندھ دیتے تھے کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ سارا کچھ نظر آتا تھا، اصل میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور اصل میں یہ جادو ہے کیا۔ اسی طرح سے قرآن شریف کی اور بھی بہت ساری آیات کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قریباً 28 مرتبہ جو ہے وہ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہ جادو ہے کیا؟ جادو اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کی اصل کو بدل دینا، یعنی کہ کوئی خوبصورت ہے اس کو بدصورت کر کے پیش کر دینا، کوئی بندہ خوشحال ہے تو اس کی خوشحالی کو دور کر دینا، اسی طرح سے کسی کی رزق کے اندر بندش ڈال دینا، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ جی یہ جادو وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی، ان لوگوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کر رہے ہیں۔ اور پتہ چل جانے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اس بات کا انکار کرے تو یقینی بات ہے کہ قرآن شریف کی کسی ایک آیت کا انکار کرنا بھی کفر ہے، اور اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اس بات کے اوپر توبہ کرنی چاہیے۔ اور جادو کا علاج بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، جس طرح کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر بھی جادو ہوا تو اس وقت سورہ فلق اور سورہ ناس جو تھی یہ نازل کی گئی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنے سے جادو کا اثر جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔